میرے لجپال نبی نے فرمایا اسے آزان سناؤ، جب تک اس کے کانوں میں آزان کی آواز نہیں پڑتی یہ بچہ پریشان رہتا ہے، اس پریشانی میں یہ وقت گزارتا ہے کہ اللہ جانے میرے ماں باپ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، قادیانی ہیں، پتہ نہیں کون سے ہیں۔ جب اس کے کان میں آزان کی آواز آتی ہے، اگر چیونٹیاں چلنے والی اللہ کی پاکی بیان کریں، جانتی ہے تو پاکی بیان کرتی ہے نا، اڑنے والے پرندے رب کی تسبیح بیان کریں، جانتے ہیں تو تسبیح بیان کرتے ہیں نا، تو آپ اپنے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو چیونٹی جتنا سمجھدار تو جان لو۔ توجہ میری جان، آقا نے فرمایا جب یہ بچہ آزان کی آواز سنتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، خوش ہو جاتا ہے، شکر ہے میرے مالک، میں جن کے گھر میں پیدا ہوا وہ صاحبان ایمان ہیں۔ اب دنیاوی زندگی کا آغاز عملاً کب ہوگا؟ جب بچہ مرد ہو جائے گا، بچی عورت ہو جائے گی، اور بچہ مرد ہو جاتا ہے جو ہی بالغ ہو جائے۔ ماں باپ کے لیے تو اولاد بوڑھی ہو تب بھی اولاد ہی رہتی ہے، لیکن جو ہی بچہ بالغ ہو گیا بچہ نہیں رہا، مرد ہو گیا، بیٹی بالغہ ہو گئی، اب بیٹی نہیں بچی نہیں رہی، عورت ہو گئی۔ اب حیات دنیاوی حیات کے تقاضے لاگو ہو گئے، اب کیا کرنا ہے؟ آج کی نماز فرض ہے، پڑھنی ہوگی، اگر آنے والا مہینہ رمضان شریف کا روزے رکھنا ہوں گے، جناب والا جتنے شرعی احکامات ہیں ان پہ عمل کا آغاز ہو جائے گا۔ میں جیتا رہا اسی زندگی دنیاوی زندگی سمیت ایک وقت آیا جب میری دنیا کی زندگی کا ٹائم پورا ہو گیا، حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، وعدہ پروردگار پورا ہو گیا، میں اس جہان میں رہنے کے قابل نہ رہا، احباب نے مجھے نہلایا، کفنایا، اٹھایا، جنازہ پڑھا، دفنایا۔ جب میں جہان بدل چکا، عالم دنیا کو چھوڑ کے جب میں عالم برزخ میں پہنچ گیا، میرے پاس وہاں بھی دو زندگیاں ہیں، ایک حصی زندگی ہے، دوسری برزخی زندگی ہے۔ دنیاوی زندگی مجھ سے لے لی گئی، اب میں کسی عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، اب میں اپنے اسکول میں پڑھنے والے بچوں کی فیس نہیں دے سکتا، اب میں ان کے اچھے برے کا ذمہ دار نہیں ہوں، اب میں کسی کو درس نہیں دوں گا، اب کسی کو آ کے خطاب نہیں سناؤں گا، دنیاوی معاملات ختم ہو گئے، سلسلہ عبادت رک گیا، اب میں نے جو کیا ہے اسے پانا ہے۔ زندگی حصی ہوگی یا برزخی ہوگی، اس لیے سلامت ہے کہ اگر پروردگار کے کرم امام الانبیاء علیہ السلام کی عنایت کے صدقے میں ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، قبر کے سوالوں کے جواب میں نے ٹھیک ادا کیے، میری قبر کو مالک نے جنت کا باغ بنانا ہے، جب جنت کا باغ بنانا ہے تو احساس ہوگا۔ دیکھیے اللہ نہ کرے لیکن اگر ایسا ہو جائے تو ملکیت اسی کے، وہ قادر ہے جو چاہے کرے۔ اگر ایک سائڈ پورے پہ میرے فالج کا جناب والا اٹیک ہو جائے، پوری سائڈ ڈیڈ ہو جائے، مر جائے، تو آپ میرا یہ بازو کتنا کچھ دبائیں گے جو مجھے سکون آئے گا؟ جب جان ہی نہیں، اس میں حس ہی نہیں، تو پھر دبائیں گے تو سکون کیا آئے گا؟ اگر میں اسی طرف پڑا رہوں تو تھکوں گا کیسے؟ تھکوں گا تب جب وجود میں جان ہوگی، جب وجود میں احساس ہوگا، جب وجود میں حس ہوگی، جب وجود محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ توجہ میری جان، قبر میں حصی زندگی اس لیے ضروری ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی بے ایمان مر گیا، پاک نبی کی شریعت کا غدار مر گیا، کوئی منافق مر گیا، قادیانی یا قادیانیوں کا ہمدرد مر گیا، کوئی فاسق و فاجر مر گیا، اس نے قبر کے اندر تینوں سوالوں کا جواب نہ دے پایا، قبر جہنم کا گڑھا بن گئی۔ اب اگر احساس نہیں ہے، حس موجود نہیں ہے، تو آگ جلائے گی، یہ جلے
گا کیسے؟ اگر جلن ہوگی تو اس پہ روئے گا کیسے؟ لہذا حس کا ہونا ضروری ہے تاکہ اگر قبر جنت کا باغ بنتی ہے لطف بھی لیا جا سکے، قبر جہنم کا گڑھا بنتی ہے عذاب کو بھی محسوس کیا جا سکے۔ اور یہ کہنا کہ مر کے مٹی مر کے مٹی مر کے مٹی، ذرا ہوش سے میری بات سننا، کافر کی تمنا کو عقیدے کے طور پہ بیان کرنے والوں کے لیے میں دعائے ہدایت ہی کر سکتا ہوں۔ یہ حسرت کافر ہے، رب کا فیصلہ نہیں، یہ کافر کی تمنا ہے، اللہ رب العالمین کا قانون نہیں۔ اگر قبر میں جا کے میں نے تو نے مٹی ہونا ہے تو پھر عذاب کس کو اور ثواب کس کو؟ اور یہ تمنا کافر ہے۔ چلیے میں اللہ کا قرآن پڑھ لیتا ہوں تھوڑا ہمت کر کے۔ میرا مالک فرماتا ہے اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ سلامت رہو، اللہ آپ کو ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے، اللہ آپ کو کملی والے کے دروازے کا لنگر عطا فرمائے، سلامت رہیں آپ۔ توجہ میری جان، میرا مالک فرماتا ہے کہ جب اس کافر، اس بے ایمان، اس منکر، اس سرکش، اس باغی، اس غدار کے ارد گرد دائیں بائیں جب ہمارا عذاب آئے گا اور یہ عذاب الہی کی حدت اور تکلیف محسوس کرے گا، اور جب یہ بیچ عذاب میں مجبور و معذور ہوگا، نہ نکل پائے گا نہ بچ پائے گا، تو بطور حسرت کافر نے کہنا ہے یا لیتنی کنت ترابا۔ کافر کی حسرت کو عقیدے کے طور پہ کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ تمنا کافر کو کافر کے ساتھ رہنے دو۔ اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر حضور کی غلامی میں جیے، رسول اللہ کا حکم مانتے ہوئے جیے، سرکار کی سنت پہ پیرا دیتے ہوئے جیے، ایمان کی حالت میں اللہ نے موت عطا فرمائی، قبر کے اندر حضور کی ختم نبوت کی گواہی دینے میں کامیاب ہو گئے، تو پھر کیا ہوگا کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا زمن میلا، نبی جی کے غلاموں کا کفن میلا، کفن میلا، کفن میلا۔ جنت کا باغ ہو تو پھر کفن کیسے میلا ہو بھائی؟ صفائی پسند گھروں کے کمرے گندے نہیں ہوتے، صفائی پسند گھروں کے فرنیچر گندے نہیں ہوتے، صفائی پسند گھروں کے کپڑے جو ہے وہ گندے کئی دن تک سائیڈ پہ نہیں پڑے رہتے۔ تو جب قبر جنت کا باغ بن گئی تو پھر جنت میں گندگی کہاں سے آئی؟ جنت میں پریشانیاں کہاں سے آئیں؟ جنت میں دکھ کہاں سے آئے؟ اگر جنت میں ہی دکھ ملنا ہے تو پھر رب نے سکھ کب دینا ہے؟ لہذا پھر کہہ لو نبی جی کے غلام کفن میلا۔ چھوڑ دے پتر، چھوڑ دے پتر، کچھ سیک ساڑھے کلو